کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في شجب، لوگوں نے اختلاف کیا، ہر آدمی میں اختلاف ہے، ماں بیٹے میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز ایسی جس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ موت ہے۔ الموت کأس کل نفس شاربہ والقبر حفر کل نفس داخلہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے، ہر نفس نے اس کو پینا ہے، قبر ایک ایسا گڑھا ہے، ہر نفس نے اس میں جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں دے دیے جائیں گے تمہارے اجور، اجر، ثواب قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، غور سے سنو، ہماری باتیں تبدیل ہوتی ہے، غور سے سنو۔ اسکول میں کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہو جائے گا، کالج میں، یونیورسٹی میں، یار نوکری مل جائے تو کامیاب ہو جائے گا، یار ہم کو ہماری شادی ہو جائے نا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یار بیٹا مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ پاک رب فرماتا ہے چپ ہو جاؤ۔ فمن زحزح عن النار، پس جو آدمی جہنم سے، آگ سے دور کیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت داخل کیا گیا، فقط فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہوگی۔ اللہ کے ہاں کامیاب وہ ہے جو جنتی بن جائے۔ ہماری کامیابیاں تبدیل ہوتی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، نوکری، لڑکی، شادی، پیسہ، گاڑی، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ چلو اس پر ایک مزیدار بات سنو۔ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ یار میں سیٹ نہیں ہوا ابھی تک، دعا کرو میں سیٹ ہو جاؤں۔ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ ادھر دیکھو مزیدار بات۔ اچھا ٹھیک ہے، یار میں گاڑی خرید لوں نا تو سیٹ ہو جاؤں گا، یار میری شادی ہو جائے تو سیٹ ہو جاؤں گا، یار گھر اپنا نہیں، کرایہ گھر ہے تو بس گھر مل جائے تو میں سیٹ ہو جاؤں گا، بس اس کا سیٹ ہو جاؤں گا، سیٹ ہو جاؤں گا، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہم سیٹ کب ہوں گے؟ غور سے سنو، جب ہم مر جائیں گے، ہم کو قبر لے جایا جائے گا اور قبر میں ہم کو رکھا جائے گا، ادھر کرو ادھر کرو، چارپائی ادھر کرو، مردہ ادھر کرو، ٹیڑھا کرو، سیدھا کرو، لے لو، پھر اوپر سے ایک آدمی جو ہے نا ہوشیار آدمی آواز، ہاں ادھر کرو، نہیں ادھر کرو، اوپر سے ایک آدمی آواز دیتا ہے، نیچے بھی دو تین ہوتے ہیں، ہاں یہ کرو، آخر میں ایک آواز آتی ہے، بس سیٹ ہو گیا، کہہ رہے بس مٹی ڈالو، اس وقت ہم سیٹ ہوں گے۔ اس دنیا میں ہم سیٹ نہیں ہو سکتے، سیٹ ہو جاؤں تو اچھا ہوگا۔ سارے ہم کہتے ہیں اگر یہ ہو جائے نا تو سیٹ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے بندے قبر کے لیے سیٹ ہو جاؤ، قبر کی فکر کرو، نماز پڑھتے نہیں ہو، فجر کو اٹھتے نہیں ہو، رات کو ڈرامہ فلمیں، ہاں، اور ٹچ موبائل ہاتھ میں، قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا، گندے سین دیکھتے ہو، آپ سیٹ ہو جائیں گے۔ صبر کرو، قبر میں آپ سیٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ ادھر ایک آواز آ جائے گی، بس سیٹ ہو گیا، ڈالو مٹی، پھر حساب و کتاب ہوگا، من ربک وما دینک ومن نبیک، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے دور کیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں سیٹ ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں، سنو اللہ کی بات، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگانی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا فائدہ ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر ينفد والنعيم يزول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ فرماتے ہیں اے میرے دوست، عمر اور نعمتوں پر دھوکہ مت کھاؤ، یہ دونوں چیزیں ختم ہونے والی ہیں، اور جب قبر کی طرف جنازہ اٹھاؤ سمجھو ایک دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب۔ اے اونچی بلڈنگوں میں رہنے والے، ان قریب مٹی میں تمہیں دفن کیا جائے گا۔ اللہ کے لیے ایک فرشتہ ہے، گویا کہ ابو العتاہیہ شاعر ہے، گویا کہ جو روزانہ آواز لگاتا ہے بچے پیدا کرو، یہ ایک دن مریں گے، اچھے اچھے گھر بناؤ، یہ ایک دن خراب ہوں گے۔ کیوں؟ وما فوق التراب تراب، جو مٹی کے اوپر ہے نا وہ مٹی ہے، انسان بھی مٹی ہے، گھر بھی مٹی ہے، گاڑی بھی مٹی ہے، مٹی نہیں ہو جاتی۔ تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في شجب، لوگ اختلاف کرتے ہیں آپس میں،
ماں بیٹے کا بھی اختلاف ہے، ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، الا علی شجب والخلف فی شجبی، ہاں موت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ الموت کأس کل نفس شاربہ والقبر حفر کل نفس داخلہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر نفس نے اس کو پینا ہے، قبر ایک ایسا گڑھا ہے ہر نفس نے اس میں جانا ہے۔ یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، آدمی خوش ہوتا ہے چھٹیوں کے دن آ رہے ہیں، فلانے دن آ رہے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، برتھ ڈے کرتے ہیں، ہاں، اور اس پر ڈو یو پڑھتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ڈو یو، سال گرا، سال گر گیا، خوش ہو رہا ہے۔ یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، آدمی خوش ہو رہا ہے، برتھ ڈے آ رہا ہے، خوشی کے دن آ رہے ہیں، شادی آ رہی ہے، اگرچہ ان دنوں کا جانا اس کا جانا ہے۔ الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل وكل ابن انثى لو تطاول عمره الى الغاية القصوى الى القبر عائل۔ خبردار، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا شاعر ہے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے ہر چیز اللہ کے علاوہ باطل ہے، عمر نعمتیں ختم ہونے والی ہے، کسی ماں کے بیٹے کی عمر جتنی بڑھ جائے ایک نہ ایک دن اس نے مرنا ہے، جب مرنا ہے تو تیاری کرو۔ کیا تیاری؟ سب سے پہلے توبہ کرو، پہلے برتن کو ہم صاف کرتے ہیں، کنگالتے ہیں، پھر اس میں پانی پیتے ہیں، اس کو صاف کرو، جو پابندی سے گناہ کرتے اس کو چھوڑ دو، کبھی کبھی غلطی مجھ سے بھی ہوتی، آپ سے بھی ہوتی، اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، تو توبہ کرو۔ توبہ کا معنی ہے رجوع، واپسی، تاب یتوب توبا و توبۃ فہو تائب، جس طرح فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم ہے، گو اینڈ گان، ڈو ڈٹ ڈن، انگلش فارم جس طرح ہے اس طرح عربی فارم بھی ہے، کس طرح؟ تاب یتوب توبا، توبہ کا معنی ہے واپسی، واپس آ جاؤ، باؤنڈری کو کراس کر چکے ہو، اللہ کو ناراض کر چکے ہو، واپس آ جاؤ، توبہ کرو پابندی کے گناہ سے، کبھی کبھی غلطی مجھ سے بھی ہوگی، آپ سے اللہ سے معافی مانگیں گے، تو توبہ کرو، غلطیاں ہوں گی لیکن توبہ کرو۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ مسلم او کما قال۔ لہذا سب سے پہلے موت کی تیاری کے لیے سب سے پہلی بات توبہ ہے، کبھی کبھی غلطی ہوگی، جو پابندی سے گناہ ہے اس کو چھوڑو، یہ تقریر کا مقصد ہوتا ہے۔ الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواکا۔ اے اللہ، آپ کا گناہگار بندہ آپ کے دربار پر آ چکا ہے، دراں حال یہ کہ حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، دو حال ہے یہاں، اقراری اپنے گناہوں کا، اور دراں حال یہ کہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ حالیہ ہے، آپ کو بلا رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اگر آپ معاف فرمائیں آپ اس کے اہل ہیں، یا اللہ معاف نہیں فرمائیں گے ہم پر کون رحم کرے گا؟ گناہوں سے معافی مانگو، اور سب سے اہم بات موجودہ دور میں، سب سے اہم بات اور وہ فتنہ جس میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں اور قبر اور آخرت کی فکر ختم ہو چکی ہے، وہ 5 وقت نماز میں سستی، فجر نماز کے لیے اٹھ جاؤ سویرے۔ دو شرعی پردہ، رواجی پردہ ہے، ہم نے پوز بنائے ہوئے ہیں، ایک مصیبت یہ کہ پردہ نہیں ہے، دوسری مصیبت یہ ہے کہ جو پردہ ہے نا، یہ پردہ ہی نہیں ہے، شرعی پردہ۔ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ خصوصاً فجر کی، اور گانے بجانے کے آلات کو چھوڑ دو، بس اس دور کے آپ ولی بن گئے۔ سب سے پہلی یہ سیڑھی ہے، گناہوں سے توبہ کرو، رجوع اللہ کرو، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، بغیر وضو کے اور غسل میں بھی ذکر ہو جاتا ہے، عورت مینسز میں ذکر کر سکتی ہے، اس میں اتفاق ہے تمام علماء کا۔ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، جس پر جنابت و قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، ذکر کرتے جاؤ، کپڑے دھوتی ہو ذکر کرو،
6,000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتی ہو، نہیں پڑھتی ہو، منہ بند۔ جو لوگ سفر میں، چنگچی میں ہیں، گاڑی میں، IAS میں ہیں، جہاز میں ہیں، بس سب کے منہ بند ہے۔ اللہ کے بندے ذکر کرو، ہر وقت درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، صبح و شام ذکر کرو۔ ڈاکٹر دعوت زیادہ دے اور چوکیدار ذکر زیادہ کرے، مسافر ذکر زیادہ